اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم انیس قائم خانی بھائی، انیس ایڈوکیٹ بھائی، ڈاکٹر صغیر بھائی، اشفاق منگی بھائی، سید سلطان شاہ صاحب، پیر فرزند علی شاہ صاحب، یہاں پر آئے ہوئے تمام سابقہ زونل کمیٹی کے انچارجز، فارمر سینیٹر، آئے ہوئے تمام سکھر سے اور تمام علاقوں سے، سکھر کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تمام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب کو السلام علیکم. سکھر والوں، سب سے پہلے میں آپ کا اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے پاک سرزمین پارٹی کے ایک ایک رکن کی طرف سے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی تعداد میں آ کر اور جتنے والہانہ انداز سے آج آپ نے اس سکھر میں ہمیں خوش آمدید کہا ہے، میں اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں چند باتیں مختصراً بات کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت دیر سے یہاں انتظار کر رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سارے جلسے جلوس، بہت سارے لیڈران کو سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے لیے کام کیا ہوگا، بہت ساری تقریر سنی ہوگی، بہت سارے پاکستان کی پارٹیز کے لیے اپنے دن اور رات لگائے ہوں گے. ہر لیڈر، ہر پارٹی والا، ہر آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے اختیار دو، مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ، مجھے ووٹ دو تو میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، میں تمہارے لیے پانی کی لائنیں بچھاؤں گا، میں تمہارے لیے سڑکیں بناؤں گا، میں تمہیں روزگار دوں گا، میں تمہارے لیے اسکول بناؤں گا، میں تمہارے لیے اسپتال بناؤں گا. ہر پارٹی، ہر لیڈر، ہر پارٹی کا رہنما آ کر آپ یہی تقریریں کرتا ہے. 60-70 سالوں سے ہم یہ تمام باتیں سنتے چلے آئے اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے آئے، لیکن آج تک نہ پاکستان کے ہر انسان کو پینے کا صاف پانی میسر ہوا، نہ سیوریج کا نظام صحیح ہوا، نہ پاکستان کی گلی کوچوں میں سڑکیں بنی، نہ پاکستان کے اسکول کا نظام، تعلیم کا نظام ٹھیک ہوا، نہ پاکستان میں سرکاری اسپتالوں کا نظام ٹھیک ہوا. کہ آج ہمارے بچے جس طرح کے اسکولوں میں جاتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں، تہذیب یافتہ دنیا میں جانوروں کے باندھنے کے لیے، جانوروں کو رکھنے کے لیے بھی اس سے اچھی جگہ ہوتی ہیں، اس سے زیادہ انتظام ہوتا ہے. آج سندھ کے لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں کہ آج آدھے سے زیادہ سندھ ہیپیٹائٹس کا مریض ہوا ہے گندا پانی پینے کی وجہ سے. جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہاں سے انسان پانی پینے پہ مجبور ہے. یہ سندھ پاکستان کی آبادی کا، پاکستان کی ریونیو کی آمدنی کا 70% سے زیادہ کما کر دیتا ہے پاکستان کو. آج تھر میں ماؤں کی گود میں سینکڑوں ہزاروں بچے دم توڑ رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں. اس سندھ کی ماں کے پاس اپنے بچے کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے ایک وقت کا، اپنے بچے کو، اپنے بلکتے ہوئے بچے کو صاف پینے کا پانی نہیں ہے کہ اس کو پلائے اور اس کی جان بچائے. لیکن ہم نہ ہمارے اسپتالوں میں دوائیاں ہیں، نہ ہمارے اسکول میں تعلیم ہے، نہ ٹیچر ہے. لیکن آپ اگر سندھ کا بجٹ اٹھا کے دیکھو، آپ تعلیم پہ خرچے اٹھا کے دیکھو، آپ ہسپتالوں پہ خرچے اٹھا کے دیکھو،
آپ سڑکوں پہ پینے کے پانی کے اوپر حکومتوں کے خرچے اٹھا کر دیکھو تو سینکڑوں ارب روپے ہر سال خرچ ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرنے نہیں آیا ہوں کہ ہمیں آپ ووٹ دو گے، ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم تمہیں پانی کی لائنیں دیں گے، تمہیں روڈ بنا کر دیں گے، تمہیں اسپتال دیں گے، تمہیں اسکول دیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے ہم تمہیں یہ وعدہ دینے نہیں آئے، نہ یہ کام کرنے آئے ہم۔ ہمارا مقصد اختیارات کو حاصل کر کے، پاور کو حاصل کر کے، آپ کے ووٹوں کے ذریعے وسائل کو، آمدنی کو حاصل کر کے، اس کے اوپر بیٹھ کر خود فیصلہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ واحد پارٹی ہے اس پاکستان میں، یہ واحد لوگ ہیں، پاک سرزمین پارٹی، جو پورے پاکستان کو یہ بتا رہی ہے اور اس سے یہ کہہ رہی ہے اور ایک یہ وعدہ کر رہی ہے کہ اگر تم سب مل کے پاک سرزمین پارٹی کو ووٹ دو گے، اختیارات دو گے، تو پاک سرزمین پارٹی وہ اختیارات جو تمہارے ووٹ کے ذریعے اس کو ملیں گے اختیارات، وہ اختیارات تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے حوالے کرے گی، ان گلیوں میں آ کر، ان گوٹوں میں آ کر، ان شہروں میں آ کر وہ اختیارات تمہارے حوالے کرے گی، اور پھر تم ان اختیارات کے ساتھ اپنے مسائل حل کرنا، پینے کے پانی کے مسائل حل کرنا، سیوریج کے نظام کو ٹھیک کرنا، اسکول بنانا، اسپتال بنانا، روڈ بنانا، اپنے لیے جاب کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کرنا۔ پاک سرزمین پارٹی کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، منسٹر، ایم پی، ایم این اے، اگر اس کو لوگوں نے ووٹ دیا تو وہ تمہارے مسائل حل نہیں کرے گا، تمہیں اختیارات دے گا ان مسائل کے حل کرنے کا، تمہیں تمہارے دروازے پہ لا کر، تمہارے محلوں میں لا کر تمہیں اختیارات دے گا، تمہیں یہ پاور دے گا، تمہاری گلیوں میں لا کر یہ اختیارات دے گا، اور پھر تمہیں یہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اپنے اپنے محلوں میں صحیح نظام نافذ کرنا ہے۔ تمہارے پاس اختیار بھی ہوگا اور تمہارے پاس پیسے بھی، وسائل بھی ہوں گے۔ ہمارا یہ نعرہ ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اختیارات تمہارے دروازوں پہ، تمہاری گلیوں میں لا کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے مسائل حل نہیں کر سکتے، تمہارے مسائل تم خود حل کرو گے۔ تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ایم این اے سے، ایم پی اے سے فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے۔ تم پاکستانی ہو۔ جمہوریت اسلام آباد کے ایوانوں میں صرف نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب کے ایوانوں میں نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت تمہاری گلی میں ہونی چاہیے، جمہوریت اس سکھر میں ہونی چاہیے، جمہوریت اس سندھ کے دیہاتوں میں، گاؤں میں ہونی چاہیے، جمہوریت ہمارے دروازے کے باہر گلیوں میں جمہوریت دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ ہم ان گلیوں میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جمہوریت یہ ہے کہ تمہارے کاموں کے اختیارات تمہارے حوالے کیے جائیں، اور ایسا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جب ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو وہ مسائل خود حل نہیں کریں گے، تمہیں اختیار دیں گے، ان مسائل کے حل کرنے کا اختیار تمہیں دیں گے، اس لیے کہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پینے کا پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، سیوریج کے نظام کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اسکولوں کا، اسپتالوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، سڑکیں نہیں بنا سکتا، یہ اس کا کام نہیں ہے، مختلف تمہارے گلی کے نمائندوں کا کام ہے۔ اب میں دوسری بات تم سے بات کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھو، ہم جس پارٹی میں پہلے تھے وہاں پر ہمیں نفرتیں سکھائی گئی، وہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارا دشمن کون ہے، تمہیں کون مارنا چاہتا ہے، تمہارے اختیارات، تمہارا حق کون دبا رہا ہے، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے لڑائی، اور ہم باری باری سب سے لڑ گئے۔ میں آج تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں اور تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم ہماری کوئی بھی بات مانو یا نہ مانو، تم ہمارے نظریے سے کو ماننے والے بنو یا نہ بنو، تم ہمارے نظریے سے ہم آہنگی رکھو یا نہ رکھو،
तुम हमारी बात मानो या ना मानो, तुम हमारी पॉलिसीज पे इख्तलाफ करना चाहो तो इख्तलाफ करो, लेकिन आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात मनवाना चाहता हूं। मैं तुमसे आज एक वादा लेना चाहता हूं कि तुम अपने मसलक पे कायम रहो। सक्खर वालों, तुम अपने मसलक पे, जिस मसलक के मानने वाले हो, तुम शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, तुम अपने मसलक पे कायम रहो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, अपने मजहब पे कायम रहो। तुम जिस जुबान के बोलने वाले हो, तुम सिंधी हो, मुहाजिर हो, उर्दू बोलने वाले हो, बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, तुम किसी भी जुबान, पख्तून हो, तुम किसी भी जुबान के मानने वाले हो, तुम अपनी जुबान पे कायम रहो, अपनी कौमियत पे कायम रहो, उस पे फख्र महसूस करो। तुम किसी भी पार्टी के मानने वाले हो, तुम एमक्यू वाले हो, तुम पीटीआई वाले हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो, तुम मुस्लिम लीग नून के हो, काफ के हो, किसी भी पार्टी के हो, तुम अपनी पार्टी पे कायम रहना चाहते हो, कायम रहो। लेकिन एक वादा करो आज, जो कि मुझे पूरे पाकिस्तान के दरवाजे, हर दरवाजे पे जाकर ये वादा लेना है कि तुम ये सारे इख्तलाफात रखो, तुम ये नजरिए का इख्तलाफ रखो, मसलक का इख्तलाफ रखो, तुम ये जुबान का इख्तलाफ रखो, लेकिन एक वादा करो कि सक्खर वालों, सिंध वालों, पाकिस्तान वालों, अब इन मसलक के बुनियादों पर, अब इन जुबान के बुनियादों पर, अब हमने भाई को भाई से मारना नहीं है, भाई से दुश्मनी नहीं करनी है, हमने लोगों की गर्दनें नहीं उड़ानी है, लोगों के अंदर नफरत नहीं भरनी है। हम दुश्मनी नहीं करेंगे, हम इख्तलाफ रखेंगे, लेकिन हम दुश्मन नहीं होंगे, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, हम दोस्ती करेंगे आपस में। हम अपनी जुबान पे रहते हुए, अपने मसलक पे रहते हुए, हम किसी की जान लेने की बात नहीं करेंगे, किसी को जान देने की बात नहीं करेंगे, किसी से जान बचाने की बात नहीं करेंगे। हम अपने नजरिए पे कायम रहकर, अपने मसलक पे कायम रहकर, अपनी जुबान पे कायम रहकर हम ये दुश्मनी खत्म करेंगे। और क्यों कह रहा हूं मैं तुमसे ये, कि हमारे लीडरों ने पिछले 30 सालों से लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, आपस में नफरतें पैदा कर दी। लेकिन जब उनका अपना मफाद आया तो जिससे उन्होंने लोगों को लड़ाया था उससे फिर दोस्ती कर ली, उससे हाथ मिला लिए, उससे गले मिल लिए। अगर मैं तुम्हारे अंदर आज नफरत भरूंगा, तुम किसी को जाकर किसी की जान लोगे या अपनी जान दोगे, मुस्तफा कमाल का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी माँ का बेटा, मासूम माँ का बेटा अपनी जान से जाएगा, किसी मासूम बहन का भाई चला जाएगा, किसी बच्चे का बाप चला जाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमने ये काम नहीं करना। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हें बताने आया हूं, कोई इस पाकिस्तान में तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इसीलिए पाक सरजमीन पार्टी ने अपना झंडा नहीं बनाया, हमने ये पाकिस्तान का झंडा उठाया कि इस पाकिस्तान के झंडे के नीचे रहने वाले अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करो। इस पाकिस्तान के झंडे के नीचे, इस पाकिस्तान के झंडे के नीचे रहने वाले हमारे दुश्मनों से भी दोस्ती करो। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया देखे, पाकिस्तानी देखे, सक्खर वाले देखे, सिंध वाले देखे, मुस्तफा कमाल और उसके साथी तुमसे क्या मांग रहे? तुमसे कुछ नहीं मांग रहे। हम किसी का इख्तियार, उसकी पावर छीनने नहीं आए। अरे हमने तो अपना झंडा भी नहीं बनाया, अपनी शनाख्त भी नहीं बनाई। हम तो सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से गले मिलाने आए हैं। हम इस सिंध से नफरतें खत्म करने आए हैं। हम इस सिंध से लोगों को जुबान, रंग, नस्ल, मजहब की बुनियादों पर लड़वाने वालों का खात्मा करने आए हैं। अब इस सिंध में, इस पाकिस्तान में भाई को भाई से लड़ाने वाला कोई नहीं होगा। और जब हम लड़ेंगे नहीं तो फिर हमारी तवज्जो हमारे मसाइल पे जाएगी। फिर हमारे तवज्जो, हम फिर अपने घर पे
پینے کے صاف پانی کی بات کریں گے، ہم اپنی سڑکوں کی بات کریں گے، اسپتالوں میں دوائیوں کی بات کریں گے، اسکول میں بچوں کی تعلیم کی بات کریں گے، ہم اپنے روزگار کی فکر کریں گے، اپنے شہروں کو پڑھا لکھا شہر بنائیں گے، اپنے گاؤں گوٹوں کو آمدنی کمانے والے گاؤں گوٹ بنائیں گے، لوگوں کی زندگی اچھے کریں گے۔ لیکن اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، نفرتیں کرتے رہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتے رہے، تو ہماری توجہ ان کاموں پہ نہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس پاکستان میں بہت خون بہ گیا، اس سندھ میں بہت نقصان ہو گیا، لوگوں نے ہجرتیں کر لیں اور آپس میں بھائی بھائی سے لڑ پڑا۔ آؤ مل کر ان تمام دوریوں کو ختم کریں، نہ کوئی سندھی رہے، نہ کوئی مہاجر رہے اردو بولنے والا رہے، نہ کوئی پنجابی پختون بلوچ رہے۔ آؤ اس جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو جاتے ہیں، ہم ایک بن جاتے ہیں، ایک پاکستانی بن جاتے ہیں۔ سب کو سنو، سب کو گلے لگاؤ، سب کی بات سننے کی ہمت پیدا کرو، اپنی بات لوگوں کو بغیر دھوس دھمکی سے بتانے کی کوشش کرو۔ اگر ہم رو کے ایجنٹوں کے اعلی کار بنے رہے، اگر ہم اپنی دشمن پاکستان کی دشمن ایجنسی رو سے فنڈ لینے والوں کے اعلی کار بنے رہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے سندھی بھائیوں، میرے اردو بولنے والے بھائیوں، میرے مہاجر بھائیوں، میرے سندھی بھائیوں، دشمن ملک کی ایجنسی رو کسی پارٹی کو اس لیے پیسے نہیں دے رہی 20 سالوں سے کہ وہ پیسے لے کر سندھ کے اندر اسکول کھولے، تعلیم عام کرے، ہسپتال کھولے، سڑکیں بنوائے، بھائی کو بھائی سے جوڑے، آپس میں قتل و غارت گری ختم کرے۔ اس لیے دشمن ملک کے لوگ، دشمن ملک کی ایجنسیاں کسی دشمن ملک میں اسی لیے پیسے نہیں لگاتی، اس لیے پیسے نہیں لگاتی کہ وہاں پر لوگ خوشحال ہوں، وہ اس لیے پیسے لگاتی ہیں، وہ اس لیے پیسے لگاتی ہیں، رو اس لیے پیسے لگاتی ہے سندھ میں کہ اس کو بھائی کو بھائی سے لڑانا ہے، اس کو سندھ کے تعلیم کا نظام خراب کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو یہاں پر اسپتالوں کا نظام خراب کرنا ہے، اس کو یہاں پر افراتفری لوگوں کو قتل و غارت گری کروانی ہے۔ آج تک کسی دشمن ایجنسی نے کسی بھی ملک کے ایجنٹوں کو اس لیے وہاں پر غیر ملکی ایجنٹوں کو اس لیے نہیں پیسے دیے کہ وہاں پر وہ خوشحالی لے کر آئیں۔ اور تم آج اپنے سندھ کا حال دیکھ لو، تم کراچی کا حال دیکھ لو، تم حیدرآباد کا حال دیکھ لو، تم سکھر کا حال دیکھ لو، تم دیکھو کراچی میں کیا حال ہے آج، جہاں پر جو شہر تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہوا کرتا تھا، آج جاہل ہو گیا وہ شہر۔ آج اس کا پاکستان کے شہروں میں تعلیم کے حساب سے 43واں نمبر ہے، جو حیدرآباد سندھ کے پڑھے لکھوں شہروں کا سیکنڈ نمبر پہ ہوتا تھا۔ آج تعلیمی حساب سے پاکستان کے تمام شہروں میں 62واں نمبر ہے حیدرآباد کا۔ اس 30 سالوں میں حیدرآباد نمبر سیکنڈ سے نمبر 2 سے 62ویں نمبر پہ آ گیا۔ کراچی نمبر 1 پورے پاکستان سے 43ویں 43 نمبر پہ آ گیا ہے تعلیم میں۔ ہزاروں لوگ مار دیے گئے، ہزاروں مائیں اپنے بچوں کو کھو بیٹھی ہیں، ہزاروں بہنیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، لیکن آج بھی رو کے ایجنٹوں کا مکروہ کام رک کر نہیں دے رہا۔ آج بھی لوگوں کو مروانے کے لیے، لوگوں کو بند کروانے کے لیے، لوگوں کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بچوں کو آج بھی گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ بھارتی ایجنٹوں سے پیسے لے کر، بھارت کی خفیہ ایجنسی سے پیسے لے کر معصوم بچوں کو ورغلا رہے ہیں۔ شہر کہاں سے شہر ہمارے شہر قبرستان بھر گئے، لیکن لوگوں کا دل نہیں بھرا، لوگوں کا خون بہا کر دل نہیں بھرا۔
لوگوں کا خون بہا کے الطاف حسین صاحب کا دل نہیں بھرا. آج بھی بچوں کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں, آج بھی ماں بہنوں کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں. آج جو شہر علم کا گہوارہ ہوتا تھا وہ آج اس پاکستان میں 43 نمبر پہ. تو دیکھو ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھلے تم غداری کا مقدمہ چلاؤ نہ چلاؤ, بھلے حکومت پاکستان دشمنوں سے پیسے لینے پر غداری کا مقدمہ چلائے نہ چلائے, ان کو کام کرنے دے نہ کرنے دے, لیکن تم دیکھو شہر والوں, تم دیکھو کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو. کوئی باہر کی خفیہ ایجنسی سے پیسے اس لیے نہیں لے رہا کہ تمہیں تعلیم دے, تمہیں صحت کا نظام دے, تمہیں اچھی زندگی دے, تمہیں روزگار دے, بلکہ تمہارے یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے پیسے لے رہا ہے, ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے لے رہا ہے. وہ کبھی شیعہ مارے گا, کبھی سنی مارے گا, کبھی سندھی مارے گا, کبھی مہاجر مارے گا, کبھی پختون مارے گا. اس کو صرف مارنا ہے, اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون مر رہا ہے, اس کو صرف لاشیں چاہیے, کبھی شیعہ کے نام پر, کبھی سنی کے نام پر, کبھی مہاجر کے نام پر, کبھی پختون کے نام پر, کبھی بلوچی کے نام پر, کبھی مہاجر کے نام پر. اگر کوئی باہر والا نہیں ملا, اپنے بندے مار دو اس لیے کہ اس دن اسکور پورا کرنا ہے. یہ ہو گیا ہے شہر کا حال, یہ ہو گیا ہے ہمارا حال. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, سندھ والو ہوش کرو, شہر والو ہوش کرو, کراچی حیدرآباد سکر میرپور خاص والو ہوش کرو. مصطفیٰ کمال اس کے لوگ تم سے کچھ نہیں چاہ رہے. اپنے بچوں کے لیے اچھا پاکستان آج سے بنانا شروع کرو. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپس میں مرنا بند کرو, آپس میں کٹنا بند کرو, آپس میں جہالت بند کرو, آپس میں نفرت بند کرو. دیکھو تمہارے بچے کہاں چلے گئے, دیکھو تمہاری ایک نسل کٹ گئی, تمہاری دوسری نسل پابند سلاسل جیلوں میں سڑ رہی ہے, کوئی ان بچوں کو پوچھنے والا نہیں ہے. تم کس راہ پہ جا رہے ہو, خدا را ہوش کرو. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم یہ جہاد کرنے آئے, ہم یہ جہاد کرنے آئے. اگر ہم نے اپنی کوششوں سے اس سندھ میں, اس پاکستان میں ایک بھی انسان کی, ایک بھی بچے کی اگر جان بچا لی, میرا اللہ مجھے معاف کرے گا, ان سارے لوگوں کو معاف کرے گا جو ہمارے قافلے میں شامل ہیں, ان سب لوگوں کو معاف کرے گا. اگر ہمارے سارے گناہ معاف کرے گا, ہمیں جنت عطا کرے گا. اگر میں نے ہماری اس جہاد کی وجہ سے ایک انسان بچ گیا اس پاکستان میں, ایک انسان بھی بچ گیا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا اور ہماری اگلی زندگی اچھی کرے گا, مرنے کے بعد کی زندگی ہماری اچھی کرے گا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, تم اب یہ نہیں کہہ سکتے تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا. میرا تمہارا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی حشر کے دن. جو ہماری بات مان رہے ہیں ان کے ساتھ بھی, جو ہماری بات نہیں مان رہے ان کے ساتھ بھی حساب ہوگا ہمارا. تم یہ نہیں کہہ سکتے, جو لوگ آج بھی گمراہ ہیں, کسی انسان کو خدا سمجھ رکھا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. جو لوگ آج گمراہ ہیں, ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے ماؤں کے گود اجڑنے سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا, کسی کے آفس پہ قبضہ نہیں کیا, کسی کے شہر پہ قبضہ نہیں کیا. ہم صرف دعوت دینے آئے ہیں. تمہاری مرضی ہے مانو, تمہاری مرضی ہے نہ مانو, مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے. مجھے اس دنیا سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میرا رب جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے, میرا رب جانتا ہے کہ ہم دن اور رات کس کام کی خدمت کر رہے ہیں, کس بات کی خدمت کر رہے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, سکر والو, تمہارا بہت شکریہ. تمہیں تہ دل سے میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ جو کام تم نے شروع کیا ہے, یہ ایسا کام ہے کہ جس سے دنیا بھی ملے گی اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوگا. اس لیے کہ تم کسی کو مارنے کی سیاست میں شامل نہیں ہونے آئے ہو. یہاں پہ اس پنڈال میں بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو اس کا اجر ملے گا. تم انسانیت کی خدمت, انسانوں کو مختلف ناموں پہ مرنے سے بچانے کے لیے جمع ہوا یہاں پہ. تمہیں اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا, تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کا صدقہ جا. اگر ہماری اگلی نسلیں نہیں لڑیں گی, نہیں مریں گی, تو اس کا ثواب تمہاری قبروں پہ اترے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا ایمان ہے. تمہیں فخر محسوس کرنا چاہیے, تمہیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے, تمہیں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر کے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ مقام دیا ہے, یہ ہمیں یہ نصیب کیا. اس نے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ بات ڈالی کہ ہم اس کار خیر میں حصہ لیں اور
اس کام کو انسانیت کو بچانے کے کام کو آگے بڑھائیں. آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جیے پاکستان، جیے عوام، جیے سندھ، جیے تمام عوام. تھینک یو ویری مچ.